پڑھ کر آئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب وادی سینائی میں پہنچے اور اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آگے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں یا ارض مقدسہ میں داخل ہونا ہے، اور ارض مقدسہ پر اس وقت قوم عمالقہ قابض تھی، تو ان کے ساتھ جہاد کر کے ان کو وہاں سے نکالنا ہے اور ان کو پھر وہاں پر رہنا ہے۔ یہ حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہلے بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد دلائے جو اللہ نے خاص طور سے ان پر کیے تھے کہ یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں انبیاء کرام بنائے، وجعلکم ملوکا، اور اسی طرح تم کو بادشاہ بھی بنایا، بادشاہ بھی ہوئے تم میں۔ اسی طرح وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، تمہیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی گئیں، یعنی اس وقت کے اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو وہ نعمتیں نہیں دی گئی تھیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے عطا کی تھی، مثال کے طور پر بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ کا اترنا، اسی طرح پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، بحر قلزم میں ان کے لیے 12 خشک راستوں کا بن جانا، یہ انعامات تھے جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا، یہ انعامات یاد دلائے۔ اس کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، تم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، التی کتب اللہ لکم، جو ارض مقدسہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ارض مقدسہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، مطلب کیا ہے کہ تمہیں فتح یقینی حاصل ہوگی، بس تمہارا کام ہے جانا، تھوڑی سی حرکت کرنا، باقی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا، اور تم نہ پھرو عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پشتوں پر، یعنی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے ہو کر۔ مطلب یہ ہے کہ پیٹھ نہیں پھیرنا، اللہ کے حکم کا انکار نہ کرنا، بلکہ چلو بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرو گے، پھر خسارے میں پڑ جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بنی اسرائیل میں سے 12 سردار، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ 12 سردار اللہ نے مقرر کیے تھے، ہر خاندان اور قبیلے کا ایک سردار تھا، تو 12 سرداروں کو قوم عمالقہ کی خبر لانے کے لیے بھیجا کہ پہلے جاؤ ارض مقدسہ میں، یعنی ملک شام میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا لڑنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی جاسوسی کے لیے گویا 12 سرداروں کو بھیجا۔ وہ گئے، کوئی وہاں سیاح بن کے گیا، کوئی تاجر بن کے گیا، کوئی اور طریقے سے وہاں گیا، اور کچھ عرصہ ان کے اندر رہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، بھیجنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہاں جو کچھ بھی حالات دیکھو گے تو پہلے آ کر ہمیں بتانا، یعنی مجھے اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بتانا، عام لوگوں کے سامنے وہاں کے حالات کو بیان نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ گئے اور جیسے وہاں یہ پہنچے ہیں، کچھ عرصہ وہاں رہے، تو کسی آدمی نے ان کو پکڑا، گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے کابینہ بلائی کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ قتل کرنے کے بجائے ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ جائیں گے اور جا کر ہمارے طاقت کا مظاہرہ کریں گے کہ ہم کیسے طاقتور لوگ ہیں، اس کی وجہ سے یہ ڈر جائیں گے اور پھر یہ ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے وہ قوم عمالقہ زبردست طاقتور قوم تھی، اچھے جسم و جثہ والے بھی تھے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قوم عاد کے جیسے کچھ لوگ باقی رہ گئے ہوں، اس طرح کے یہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے واپس آ کر اس قوم کی جو طاقت تھی اور ان کے جسم و جثہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کیا۔ 12 میں سے
10 آدمیوں نے بہت بڑھا چڑھا کر ان کی طاقت کو بیان کیا، 2 آدمیوں نے بالکل سچ سچ کہا اور انہوں نے قوم کو ترغیب دی جہاد کرنے کی، انہوں نے ڈرایا نہیں۔ لیکن 10 آدمیوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرنے سے پہلے ہی لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ تو بڑی زبردست اور طاقتور قسم کی قوم ہے، اور پھر اسرائیلی روایات میں ہے کہ کس طرح کے قصے انہوں نے گھڑ کر سنانا شروع کیے کہ ان میں تو ایک آدمی اتنے بڑے جسم والا ہے کہ سمندر سے مچھلی نکالتا ہے اور نکال کر ایسے سورج سے بھون کر جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ یہ جھوٹے قصے انہوں نے بنائے اور بنا کر بتانا شروع کیا کر اس پر قوم جو ہے وہ بے ہمت ہو گئی، ڈر گئی، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو یہیں رہیں گے، ہم آگے بڑھیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمبے عرصے تک یہ لوگ فرعونیوں کے زیر اثر رہے تھے، اس لیے ذہن ہی غلامانہ بن گیا تھا، اور یہ غلامی کا اثر تھا کہ بس فوراً ڈر گئے اور گھبرا گئے اور ارض مقدس میں داخل ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، قالوا، تو وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں یعنی ارض مقدسہ میں قوما جبارین، ایک زبردست قوم ہے، طاقتور قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، وہ خود بخود وہاں سے نکل جائیں، پورا علاقہ خالی کر دیں، اس کے بعد ہم وہاں جا سکتے ہیں، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، بس اگر وہ اس سے نکل جائیں، اس علاقے کو خالی کر دیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم داخل ہوں گے، تب ہم داخل ہو جائیں گے، ورنہ ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ ان 12 سرداروں میں سے 2 سردار، ان کا آگے بیان ہے کہ جنہوں نے وہاں کے حالات کو کھول کر لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا، نہ کوئی جھوٹا قصہ کہانی گھڑ کر جو ہے وہی بیان کیا، بلکہ انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی کہ نبی کی بات مانو اور تمہارا کام صرف وہاں جانا ہے، آگے فتح تو یقینی طور پر ہوگی، کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے کہ کتب اللہ لکم، اللہ نے اس سرزمین کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، فتح یقینی ہے، اس لیے ہمارا کام صرف وہاں تک جانا ہے، دروازے سے اندر گھسنا ہے، داخل ہونا ہے، اللہ فتح دے دے گا۔ لیکن کم ہمت لوگ تھے، ان پر ان کی اس نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ 2 بزرگ کون تھے؟ مفسرین نے نام لکھا حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کا اور حضرت کالب بن یقنہ علیہ السلام، ان دونوں کو بھی بعد میں نبوت دے دی گئی۔ اس وقت ابھی یہ پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت ملی حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو، اور ان کے بعد پھر حضرت کالب بن یقنہ علیہ السلام، ان کو بھی نبوت دے دی گئی۔ ان دونوں کا بیان، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، قال رجلان، کہا 2 آدمیوں نے، من الذين، ان لوگوں میں سے، الذين يخافون، جو ڈرتے تھے، جو اللہ سے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے تھے، جو عہد کو، میثاق کو توڑنے سے ڈرتے تھے، ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ ایک تو یہ انعام کہ وہ بالکل سچ بول رہے ہیں اور کم ہمت وہ نہیں ہوئے، ہمت انہوں نے نہیں ہاری، یہ بھی اللہ کا ان پر انعام تھا، اور بعد میں اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، یہ بھی اللہ کا ان پر انعام ہے۔ تو انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا، ادخلوا علیہم الباب، ان دونوں نے یہ کہا اپنی قوم سے خطاب کر کے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، علیہم، ان پر، الباب، دروازے سے، تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، یعنی ارض مقدسہ ملک شام کا جو دروازہ ہے، داخل ہونے کا جو راستہ ہے، بس تم وہاں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم اس میں یعنی اس سے دروازے سے داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب رہو گے،
تم غالب آ جاؤ گے، تمہارا کام صرف داخل ہونا ہے۔ یہ بات انہوں نے کیسے کہی؟ چونکہ پیچھے یہ سن چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو ارض مقدسہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ فتح یقینی ہے، اس لیے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، بس جب تم داخل ہو جاؤ گے اس سے دروازے سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم غالب آ جاؤ گے۔ اور سنو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو اللہ پر بھروسہ کرو۔ تمہاری نظر اللہ پر ہونی چاہیے، نہ تو تمہاری نظر اسلحے پر ہو، نہ تمہاری نظر تعداد پر ہو۔ ہاں اپنے بس میں جتنا ہے اتنا آدمی کو تیاری کرنی ہے، اس کے بعد پھر نتیجہ اور انجام اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو اللہ پر بھروسہ کرو اور چل پڑو۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے جواب میں پہلے سے بھی زیادہ سخت بات کہی۔ قالوا، وہ کہنے لگے یعنی بنی اسرائیل کے لوگ، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز اس میں یعنی ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ابدا، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہے، یعنی جب تک قوم عمالقہ اس میں ہے تب تک اس میں ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، پس آپ جائیں اور آپ کا رب جائے۔ فَقَاتِلَا، پس جا تو اور تیرا رب، فَقَاتِلَا، پھر تم دونوں جا کے وہاں پر لڑو۔ نعوذ باللہ، کتنی گستاخانہ بات آگے سے کہہ دی، فَقَاتِلَا، تم دونوں جا کر لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے نعوذ باللہ تو آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے اور جا کر وہاں پر لڑے۔ اتنی گستاخانہ بات انہوں نے کہی۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ بات کہی، لیکن اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ ساتھی دیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر نکلے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے، جو ملک شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، لیکن ابو سفیان راستہ بدل کر دوسرے راستے سے نکل گیا اور اس نے مکہ پیغام بھیج دیا کہ بس ہم خطرے میں پڑ گئے ہیں، اس لیے ہماری مدد کے لیے آؤ۔ تو مکہ سے 1000 کا لشکر بالکل ہتھیاروں سے لیس ہو کر تیار ہو کر چل پڑتا ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئے تو تھے اس ابو سفیان کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن اب یہ آگے سے جنگ جو ہے وہ حصے میں آ رہی ہے، تو کیا کریں، لڑیں یا نہ لڑیں؟ آپ مشورہ لے رہے ہیں، صحابہ کی رائے معلوم کر رہے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گئے تھے کمبل لینے، ہاتھ میں ریش آ گیا، گئے تھے کمبل لینے، ہاتھ میں ریش آ گیا، یعنی وہ دریا میں ایک کمبل، ایک ریش جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا تھا، بالوں سے اوپر ایسے لگ رہا تھا جیسے کمبل ہو۔ ایک آدمی اس کو پکڑنے کے لیے گیا تو بس اس ریش نے ہی اس کو پکڑ لیا۔ تو گئے تھے کمبل لینے، ہاتھ میں ریش آ گیا، یعنی گئے تھے ابو سفیان کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن اب تو جنگ کرنی پڑ جائے گی، تو اس لیے آپ نے مشورہ بلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور زبردست تقریر کی کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں بس ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی تقریر کی، لیکن آپ پھر پوچھ رہے ہیں بتاؤ بتاؤ کیا رائے ہے۔ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اگر ہمیں کہیں گے برق الغماد تک چلنا ہے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر کہیں گے سمندر میں کود جاؤ ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ آپ جس طرح کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طریقے کی تقریر کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے۔ پھر بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ یہ بالکل نہتے تھے، صرف 8 تلواریں ہیں اور 2 زرہیں ہیں، اسی طریقے سے 2 گھوڑے ہیں اور 6 زرہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہے، یہ کل سامان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی اللہ نے دیے تھے کہ جو ہر وقت آپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر کس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا۔ کئی ایک وہاں شہید ہو جاتے ہیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر نہ آئے، اپنا سینہ سامنے کر دیا، پیٹھ سامنے کر دی کہ تیر ہم پہ لگیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو بنی اسرائیل چونکہ ایک غلامانہ ذہن رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا آپ اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ یہ قوم جس نے اتنا کچھ دیکھا، فرعونیوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا، فرعونیوں پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آ رہے تھے وہ بھی سارے انہوں نے دیکھے، اس کے بعد پھر من اور سلوہ اور دوسری ساری چیزیں انہوں نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود پھر یہ جواب دے رہے ہیں۔ تو آپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب انی لا املک، میں نہیں اختیار رکھتا ہوں الا نفسی مگر اپنی جان کا، واخی اور اپنے اس بھائی کا، ہم دونوں تو تیار ہیں، اور کوئی تیار ہے یا نہیں ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بس آپ تفریق کر دیجئے، جدائی کی ڈال دیجئے ہمارے درمیان اور ہماری اس فاسق قوم کے درمیان، یعنی اب ان کے ساتھ رہنے کو جی چاہتا نہیں ہے، اب ہمیں ان سے جدا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، بے شک یہ یعنی ارض مقدسہ محرمۃ حرام کر دی گئی، علیہم ان پر 40 سنہ 40 سال تک، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس کو ان پر حرام کر دیا کہ اب 40 سال تک یہ اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، یہ وہیں زمین میں سرگردہ پھرتے رہتے تھے، یعنی اسی وادی سینائی میں جس کی لمبائی چوڑائی مفسرین نے 36 میل لمبائی اور 24 میل چوڑائی لکھی ہے، بس اسی ایریے میں، اسی حصے میں وہ گھومتے رہتے تھے، چکر لگاتے رہتے تھے، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتے تھے۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ اب باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، وہیں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ اللہ نے اس سرزمین کو ان پر حرام کر دیا ہے 40 سال تک، یتیہون فی الارض، یہ اسی زمین میں چکر لگاتے رہیں گے حیران اور سرگرداں ہو کر۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ افسوس نہ کریں فاسق لوگوں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، یہ فاسق لوگ ہیں، ان پر آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان وہیں رہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب 40 سال گزر گئے اور پرانے بوڑھے سب ختم ہو گئے، اب نئی جو نسل تھی جنہوں نے یہیں جنم لیا یا کچھ پہلے بھی ہوں گے، تو یہ جب جوان ہو گئے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے ان کو لے کر پھر جہاد کیا، اور پھر ارض مقدس اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دے دی اور ارض مقدس فتح ہو گئی، اور پھر یہ اس میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کے ذریعہ سے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اللہ کا جو بھی حکم آ جائے آدمی کو اس کو پورا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
اگر آدمی چل پڑے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ حیلے بہانے تلاش کرے پھر اللہ کا آیا ہوا فیصلہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ارض مقدس ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر حرام کر دی 40 سال تک۔ اس کے بعد پھر جب دماغ ٹھیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دے دی۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ